بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے سورہ حجرات کی تفسیر شروع کی ہے اور آج جو آیت نمبر 9 کے محض مطالب رہ گئے تھے اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے مجلس کے اس پروگرام کے سیشن کے بانی ہیں راجہ جاوید اقبال، خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خداوند تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میں عرض کرتا چلوں، تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں انجمن حسینی کی مدد کریں تاکہ انجمن حسینی کے پروگرام بہتر سے بہتر طریقے سے آپ تک پہنچ سکیں، اور یہ پروگرام بھی ہم اس کے اخراجات مختلف مومنین و مومنات برداشت کر رہے ہیں، تو آپ ان پروگراموں میں سے کسی ایک کے بانی بن سکتے ہیں اور اس کے نیٹ پر چڑھانے کے جو اخراجات ہیں وہ آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سورہ جو تھی سورہ حجرات کی گزشتہ آیت نمبر 9، اس کے بعد مطالب رہ گئے تھے۔ ایک دفعہ آیت کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اور بعض جو مطالب رہ گئے اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ان میں سے کوئی ایک اگر باغی بن جائے، تجاوز کرے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اور جس نے بغاوت کی ہے، تجاوز کیا ہے، اس سے جنگ و جدال کی جائے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم ہو، اور جب ایسا ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروائی جائے، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عدل قانون کے مقابلے میں، یعنی عدل قانون بنے اس لیے تاکہ عدل ہو سکے، انصاف ہو سکے، اور جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے اور بے گناہ سے تبرئہ کیا جائے، بے گناہ کو بری کیا جائے۔ اب قانون کیا ہے؟ دنیا میں قانون کی دو قسمیں ہیں، خدا کا بنایا ہوا قانون اور انسانوں کا بنایا ہوا قانون۔ خدا کا بنایا ہوا قانون مکمل ہے، ہمیشہ کے لیے پائیدار ہے اور انسانی فطرت کے مطابق بنایا گیا۔ انسانوں کے قانون تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ناقص ہے، اس میں آئندہ نگری نہیں دیکھی جاتی۔ پس جو خدا کا قانون ہے وہ اسٹرانگ اور پاورفل ہے۔ اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ نکلتا ہے فَأَصْلِحُوا، یعنی فور کے معنی میں آتی ہے۔ ہم عربی میں پڑھتے ہیں سمہ تراخی کے لیے آتا ہے اور فور کے لیے آتی ہے۔ سمہ جب آتا ہے یعنی تھوڑا ٹھہر کر کام کیا جائے، یعنی جلدی کام کیجیے، فوراً کام کیجیے، یعنی خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو دوسرے مومنوں پر فرض ہے کہ فوراً صلح کے لیے اقدام کریں۔ اور دوسرا نقطہ ایسے نکلتا ہے کہ جب دونوں بات مان رہے ہیں تو مسئلہ ہی نہیں، صلح کروائی جائے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بیٹھا جائے، شرائط طے کی جائے، چیک کیا جائے کس نے ظلم کیا ہے، کس نے زیادتی کی ہے، کس نے پہل کی ہے جنگ میں، اور کس کا زیادہ نقصان ہوا ہے، نقصان کرنے والا کون ہے، کون بے گناہ ہے۔ یہ ساری چیزیں شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح کروائی جائے، اور صلح جب ہو جائے
دونوں بات مان رہے ہیں تو مسئلہ حل ہے. لیکن اگر ان میں سے ایک ہے صلح نہیں مان رہا، کہتا نہیں میں نے جھگڑنا ہے، میں نے جنگ کرنی ہے، اور دوسرا مان رہا ہے اور وہ متجاوز بھی ہے، چڑھائی کرنے والا ہے، ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، تو وہاں پر جو ظلم و زیادتی کر دی ہے اس کے تمام مسلمان اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، اس کو مجبور کریں کہ وہ کیا کرے، خدا کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم ہو جائے، اس حکم خدا کی وفا کرے. اور پھر اس آیت میں ہے کہ صلح کرنے کے لیے جو بھی کام ہو ضروری اس کو انجام دیا جائے. اگر سمجھ رہے ہیں کسی بزرگ کو درمیان میں لایا جائے اس کو لایا جائے، سمجھ رہے ہیں کسی ایک اثر رسوخ والے آدمی کو سامنے لایا جائے تو یہ دونوں مان جائیں گے تو ایسا کیا جائے. سمجھ رہے ہیں کہ اگر دعوت کی جائے تو دعوت کا اہتمام کیا جائے. سمجھ رہے ہیں کہ صلح اگر بنتی ہے بائیکاٹ کے ذریعے تو جو آدمی نہیں مان رہا اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے. وہ حتیٰ یہ ہے کہ صلح کے لیے جنگ اگر کرنی پڑے جائے جنگ بھی کی جائے. آیت ہے نا، فقاتل التی تبغی، ایک صلح مان رہا ہے دوسرا نہیں مان رہا، جو نہیں مان رہا اس کے ساتھ جنگ کی جائے. جنگ صحیح نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر امن کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے، سکون کے لیے اور عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لیے اگر ہو تو کوئی حرج نہیں. اور اس میں کہا فقاتل التی، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو جنگ میں بھی جلدی کی جائے، اور یہ جنگ ہے صلح کے لیے. جس طرح نا فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص میں حیات ہے، یعنی ایسا قتل جس میں سکون پایا جاتا ہو، جس میں حق کی پاسداری ہو، جس میں قتل کا خاتمہ ہو، قتل و مقاتلے کا خاتمہ ہو، وہ ایسا قتل کرنا بھی جائز سمجھا جاتا ہے شریعت میں. اور یہاں پر کیا کہا گیا کہ کہاں تک جنگ کی جائے، جہاں تک کہ ٹارگٹ کو انسان اچیو کرے. صلح کا ٹارگٹ اس کے لیے جنگ کر رہے ہیں، وہاں اس وقت تک جنگ کرے جب تک صلح حاصل نہیں ہو جاتی. اور پھر پہلا مرحلہ یہ ہے کہ صلح کی جائے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پہلا صلح ہے. پھر مرحلہ آتا ہے جنگ تک، پھر مرحلہ آتا ہے دعاؤں تک. پہلے یہ ہے کہ صلح کے مراحل ہیں کہ عام الفاظ میں، سادے الفاظ میں دونوں کو پیشکش کی جائے کہ صلح کریں، پیار و محبت سے رہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے یہاں پر اس آیت سے پتہ چلتی ہے، نہ ہمیشہ صلح ہے نہ ہمیشہ جنگ، اکٹھی کنڈیشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں کنڈیشنز یہ تھی کہ جنگ کی جائے، امام حسن نے جنگ کی. امام حسین کے زمانے میں شرائط اور کنڈیشن اور حالات کا تقاضا یہ تھا کہ جنگ کی جائے، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی. اور یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں خداوند تعالیٰ نے انسانی محبت کو اجاگر کیا ہے. یہ جو تم صلح کروا رہے ہو دو آدمیوں کے درمیان، یہ عام آدمی نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، غیر نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک تو تم خدا کے حکم کو مان رہے ہو، دوسرا دونوں اپنے بھائیوں کے درمیان تم صلح کر رہے ہو. یہ صلح ایک دو مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ دو بھائیوں کے درمیان ہے. اور بعد والی آیت اس کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہے. اور یہاں اس آیت میں ایک اور نقطہ جو مضمر ہے وہ یہ ہے کہ صلح دباؤ ڈال کر کے، زیادتی کر کے، وہ خود صلح سے زیادہ نقصان دہ ہے. بلکہ صلح اس وقت پائیدار ہوگی، اس وقت بہترین کردار صلح کا ادا ہوگا کہ جب اس میں عدل و انصاف پایا جائے گا. بس اگلی آیت کو بھی ہم آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، دونوں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. فاتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، شاید تم پر خدا کی رحمت نازل ہو. یا خداوند تعالیٰ کیوں بھائی
جیسا خطاب کر رہا ہے. خدا تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے میں آپس میں بھائی ہو، اور جو صلح تم کروا رہے ہو گویا بھائیوں کے درمیان. بھائیوں کی مثال کیوں دی ہے؟ اور رشتہ داری اور ناتا بھی خدا تعالیٰ ذکر کر سکتا تھا، بھائی کا رشتہ کیوں ذکر کیا؟ کیوں؟ بھائیوں کے درمیان دوستی، پیار و محبت گہرا ہوتا ہے اور دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتا. اور دوسرا فطرت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ دو جو بھائی ہیں ایک ماں باپ سے ان کی پیدائش ہوئی ہے تو قدرتی طور پر ان میں محبت ہوتی ہے. اور دو بھائی بازوؤں کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے لیے بازوؤں کی طرح. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی اصل ایک ہے، ماں باپ دونوں کے ایک ہے، نقطۂ اجتماع دونوں کا ایک ہے، اس لیے بھائی کی مثال دی. اور حدیث پاک میں ہے کہ دو بھائی ایک دوسرے کی نسبت ہاتھوں کی طرح ہیں، جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے. مثل الاخوین مثل الیدین یغسل یا یغسل احداہما الاخری، کہ دو بھائی آپس میں اس طرح ہیں جس طرح دو ہاتھ ہیں جن میں سے ایک دوسرے کو دھوتا ہے، ایک دوسرے کو صاف رکھتا ہے. یا دوسری روایت میں ہے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اس کے عیب اسے بتاتا ہے رفع کرنے کے لیے، برطرف کرنے کے لیے، نہ کہ اجاگر کرنے کے لیے، نہ کہ آشکار کرنے کے لیے. عیب بتاتا ہے صفائی کے حصول کے لیے، بہتری کے حصول کے لیے. آئینہ ہے، آپ کے عیب آپ کو بتاتا ہے اور عارضی طور پر بتاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ریکارڈ نہیں کرتا آپ کے عیبوں کو. جب تک کھڑے بتا رہا ہے، جب تک سائڈ پہ گئے تو نہیں بتاتا. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ. مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے تنہا نہیں چھوڑتا اور مشکلات میں اس کو بے آسرا نہیں چھوڑتا. خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے خدایا ہمیں رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم عاجزی سے عرض کرتے ہیں، ہم ناتوان ہیں، بے بس ہیں، بے سہارا ہیں. تو ہمارا سہارا ہے، تو ہمیں توانائی دینے والا ہے، تو ہماری بخشش کرنے والا ہے. تو وہ ہے جسے عطا کرے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا. اس رمضان کے مہینے میں ہمیں برکات عطا فرما، ہمارے درمیان رحمتوں کا نزول فرما، ہمیں مورد بخشش قرار دے، ہمیں مورد عطا قرار دے. خدا تیری بارگاہ میں ہم عاجزی سے عرض کرتے ہیں، اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا آج کے بانی ہیں، اس پروگرام کے جو بانی ہیں راجہ جاوید صاحب، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا، کرم کرنے. جو مومنین و مومنات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو فالو کر رہے ہیں، ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما، ان کی بخشش فرما، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. خدا رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما. اس رمضان کے مہینے میں تمام مومنین و مومنات کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد.